رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سیدنا و سید الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، چونکہ માહે રમઝાન પછી એવો જ કંઈક આભાસ થાય છે જેવો આશુરા પછી થાય. પણ ખેર, અમે ઘણી બધી જમાતોમાં એવી જગ્યાઓમાં મજલિસો પડી છે જ્યાં 4 જ માણસ હોય, ત્યાં હોય જ 4, પાંચમાની વાટ જોવાની જ ન હોય, તો બી પડવાની હોય. અહીંયા તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઘણા બધા છે. સલાવત મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ પર. જેવી કે હમણાં પાછળ તમે મજલિસો સાંભળી થોડીક લંબાઈ જતી હતી વધારે. આજે ઇન્શાઅલ્લાહ કોશિશ કરીશ કે બહુ મુખ્તસર અને ઇન્શાઅલ્લાહ કુરાન મજીદની આયત તમે રોજાના સાંભળી, જેમાં એમ કહેવામાં આવતું હતું કે હબીબ કહી દો આ લોકોને, ઇન કુંતુમ તુહિબ્બુનલ્લાહ ફત્તબિઉની. અગર તમે અલ્લાહથી મોહબ્બતનો દાવો કરો છો, अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो मेरी इत्तिबा करो. और अगर आप ऐसा करोगे, युहब्बिबकुमुल्लाह, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगेगा. समझ में आया? करने लगेगा. कब? अगर तुम रसूल की इत्तिबा करोगे तो. अगर तुम ये करोगे तो वो होगा, अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो भी नहीं होगा. लेकिन अगर आप करने लगोगे तो चूंकि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह जब भी कोई वादा करता है तो कभी उसकी खिलाफ वर्जी
نہیں کرتا. یعنی آج کہا کل کہہ دیا ایکسکیوز می اب نہیں ہو پائے گا, وہ اللہ کے یہاں نہیں آتا. اللہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے. ایسا تو ہو سکتا ہے نہیں کہا تھا پھر بھی کیا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو کہا تھا وہ نہیں کیا. لیکن اللہ نے شرط لگائی اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا. اگر تم اتباع نہیں کرو گے اللہ دوست نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے, پھر یہ بات الگ ہے جب اللہ تمہیں دوست رکھے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہی تو ہوتا ہے جب انسان کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کی غلطیوں کو بھول جاتا ہے. گجراتی میں ایک کہاوت سے کہ دوستنی خرابی نظر نہ آوے અને દુશ્મનની نیکی نظر میں نہ آوے. دوست کی برائی نظر نہیں آتی اور دشمن کی اچھائی نظر نہیں آتی. دیکھیے گا آپ جب بات لوگ بیان کرتے ہیں نا, جب اپنے دوست کی بات کریں گے ارے وہ تو ایسا بھی ہے اور یہ تو اتنے اچھے کام کرتا اور فلاں کام بھی کرتا اور فلاں نیکی بھی کرتا اور فلاں نیکی بھی کرتا اور فلاں نیکی بھی کرتا, اور جب سامنے والا آنکھ اونچی کرتا تو کہتا ہاں اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور جب دشمن کی بات کرے گا تو اسی کا نیگیٹو ہوگا. ارے وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, ارے اس کی ماں ایسی, اس کا باپ ایسا, اس کا خاندان ایسا, اس کے دوست ایسے, اس کے پڑوسی ایسے, یہ وہ سب ملا کے پھر اس کا ہاں تھوڑی بہت نیکی بھی کر لیتا ہے. طریقہ انداز بیان جو ہے وہ دوست ہو تو بیان کرنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے, اور دشمن ہو تو بیان کرنے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے. اب میں کیا کروں, اللہ کو علی سے محبت اتنی ہے, اللہ کو علی سے محبت اتنی ہے کہ اگر کوئی علی سے دشمنی کرے, اگر کوئی علی سے دشمنی کرے تو اللہ یہ کہتا ہے کتنی بھی نیکیاں کر تجھے میں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن جب کوئی دوستی کرتا ہے علی سے تو یوں کہا جاتا ہے اگر تو علی کے فضائل کان سے سن لے تو کانوں کے گناہ معاف, اگر ہاتھوں سے لکھ لے ہاتھوں کے گناہ معاف, آنکھوں سے پڑھ لے آنکھوں کے گناہ معاف. ارے کیا کیا میں نے بھائی, گناہ اتنے زیادہ ہیں. اللہ کہتا نہیں یہ تیری نیکی نہیں ہے, یہ علی کی محبت میں کر رہا ہوں میں. جب تو میرے دوست کا دوست بن جائے گا تو میں تجھے یہ انعام دوں گا. جب تو میرے دوست کا دوست, سمجھے آپ میرے ساتھ آئیے, جب تو میرے دوست کا دوست بن جائے گا تب میں تجھے یہ انعام دوں گا کہ تیرے گناہوں کو بخش دوں گا, تیری نیکیوں کو دوبالا کر دوں گا. جب تو میرے دوست کا دوست بن جائے گا, اب تو سوچ جب تو دوست کا دوست ہے تو تجھے اتنا دوں گا تو جو خود میرا دوست ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. جو میرا دوست ہو پھر اس کی تو بات ہی الگ ہے. وہ سو جائے تو مرضی دے دوں, وہ تلوار اٹھائے تو پوری کائنات کی نیکیاں دے دوں, ہے کہ نہیں؟ کہ اسے بھی چلا کے چیخ کے پڑھوں. صلوات پڑھ لے پر محمد والے محمد. اچھا آپ کی جماعت میں صرف 2-3 آدمیوں کو نعرہ لگانا آتا ہے, کسی کو نہیں آتا؟ اور کسی بھیا آپ سے نعرہ لگوا کے مجھے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. بس حاصل یہ ہے کہ جب تم نے کہا نعرہ حیدری, انہوں نے کہا یا علی, اس اللہ نے دیکھا اس نے بھی زبان سے کہا اس نے بھی زبان سے کہا, اس کے بھی گناہ معاف اس کے بھی گناہ معاف. صلوات پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اب بات یہ ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. شرطیہ ہے ہر چیز, بغیر شرط کے کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے آنکھ بند کر کے پڑھے رہو نماز کا ثواب لکھ لیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. نماز پڑھو گے تو لکھا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب بات یہ ہے کہ آپ اتباع کریں. اچھا ایک چیز اور بتاؤں, چلو ایک قدم آگے بڑھتا ہوں آج. اور چونکہ اب کیا باقی بھی کیا بچا, آج یہ تھوڑی آپ سن لو, آپ 2005 10 منٹ 15 منٹ,
اور کل انشاءاللہ کچھ منٹ سن لینا، باقی پھر اللہ جب موقع دے گا تب دیکھا جائے گا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے کہا اتباع کرو، ٹھیک، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ پیغمبر نے کہا اور ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد لوگ پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے ہم انسان کہنے اور کہلانے کے لائق نہیں تھے، آپ نے ہماری ہدایت کی، اور آپ نے ہمیں اتنی ہدایت کی، اتنا اچھا، اتنی نصیحتیں کی اور اتنا سمجھایا اور اتنا سکھایا کہ ہم انسان کہلانے کے لائق ہو گئے، ہم آپ کے کہنے پہ چلنے لگے، ہم آپ کے راستے پہ، آپ کی بتائی ہوئی سبیل پہ ہم عمل کرنے لگے، آپ نے نماز سکھائی، ہم نماز پڑھنے لگے، آپ نے روزہ بتایا، ہم روزہ رکھنے لگے، آپ نے حج کرنے کو کہا، ہم حج کرنے لگے۔ پہلے بھی حج کرتے تھے، بس فرق یہ تھا کہ پہلے کپڑے بغیر کرتے تھے، تاریخ نے لکھا ہے، پہلے بھی لوگ خانہ کعبہ کی طواف کرنے جاتے تھے، مگر تاریخ نہیں لکھا ہے کہ اس زمانے میں لوگ کپڑے بغیر کرتے تھے۔ پیغمبر نے سکھایا کہ طریقہ کیا ہے، کہا آپ نے سکھایا، ہم ویسے کرنے لگے، کہا اچھا، کہا ہم تھوڑی تھوڑی بات پہ نسلوں کی جنگ کیا کرتے تھے، باپ مر گیا تو بیٹا لڑے، بیٹا مر گیا تو اس کا بیٹا بھی بچہ ہے تو وہ جوان ہو جا پھر لڑے، نسلوں۔ ایک آدمی کے کھیت میں ایک گدھا اگر گھاس کھانے چلا گیا تو اس پہ سالوں جنگ ہوگی، مگر رسول نے ایسا سکھا دیا کہ ایک جملہ سکھایا اور جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ سنا ہوگا آپ نے، بس خالی اشارہ کرتا ہوں، ایک بندہ آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ ہمیں کچھ سکھائیے، دین بتائیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ کہا سن، غصہ مت کیا کر، غصہ مت کیا کر، کیونکہ غصے میں عقل ضائع ہو جاتی ہے، غصہ مت کرو۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا اگر غصہ آئے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر میں غصہ آئے تو باہر چلے جاؤ، تاکہ گھر میں تڑپھڑ نہ ہو، یا وہ شانت ہو جائیں یا آپ شانت ہو جائیں، معاملہ ٹل جائے۔ تو پیغمبر نے بتایا غصہ نہ کیا کرو، ٹھیک۔ بندہ پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے یہ جملہ سکھایا، وہ واپس گیا، جب دیکھا اپنے قبیلے میں، ارے لوگ تو تلوار تیل و خنجر لے کے کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا فلاں قبیلے نے ہمارے آدمی کو مار دیا، ہم جائیں گے اسے مارنے کے لیے۔ اچھا، یا ہمارے قبیلے والوں نے کسی سے غلطی سے سامنے والے کا قتل ہو گیا اور سامنے والے ہمیں مارنے آ رہے ہیں، تو اب ہم جائیں گے لڑنے کے لیے، ہم کیوں چھوڑیں؟ جب وہ ماریں گے تو ہم کیوں چھوڑیں گے بھائی، ہم بھی جائیں گے لڑنے۔ اچھا، آیت اللہ دستخیب نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، جب یہ لڑنے کے لیے پہنچے وہاں پر میدان قتال میں پہنچ گئے، بس تلواریں چلنے کی تیاری ہو رہی ہے کہ اب یہ کاٹے وہ مرے، وہ کاٹے یہ مرے۔ اتنی دیر میں اسے یاد آیا پیغمبر نے کہا تھا غصہ مت کرنا۔ دیکھو ایک جملہ بٹھا لو دماغ میں، اثر کر جاتا ہے۔ کہا پیغمبر سے ابھی تو میں سیکھ کے آیا ہوں غصہ مت کرنا، اور میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ ابھی میں گھر پہ پہنچا، لوگوں کو دیکھا غصے میں بھی غصے میں آ گیا، میں آگے میدان قتال میں، ہم مارے وہ مر جائے، وہ مارے ہم مر جائے، یہ معاملہ کھڑا ہے، اور پیغمبر نے تو کہا تھا غصہ مت کرنا۔ بس اس نے اپنا غصہ فوراً ہی تھوک دیا، اور اس کے بعد سامنے والوں کے پاس آیا کہ بھائی آپ کا جو بھی آدمی مر گیا ہے ہم اس کا جہاں بہا دینے کو تیار، بلکہ اس سے زیادہ دینے کو تیار، مگر یہ غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہے، غصوں کو تھوک دیں، آپ جو کہیں ہم دینے کو تیار، اور قبیلے والے بھلے نہ دیں، ہم دیں گے اپنی طرف سے۔ سامنے نے کہا اچھا تم، اچھا عرب کے لوگ ایسے تھے، لڑنے پہ آئیں تو مر جائیں اور دینے پہ آئیں تو اولاد دے دیں۔ عرب میں یہ چیز، عرب کی سخاوت بھی مشہور ہے، عربوں کی شجاعت بھی مشہور ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ شجاعت اور سخاوت کو اسلام سے پہلے غلط طریقے سے استعمال کیا گیا، اور جب اسلام پیغمبر اکرم آئے تو انہوں نے بات وہی تھی، وہ تلوار جسے پہلے انسانوں کو کاٹنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا، اسی تلوار کو استعمال تو کرنے دیا، مگر طریقہ صحیح بتایا کہ کہاں استعمال کرو، ٹھیک۔
اب اس نے کہا کہ نہیں بھائی غصہ چھوڑ دیں, آپ جو کہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. سامنے والے نے کہا اچھا تم اتنا بڑا دل لے کے آئے ہو, اگر تم اتنا سب دینے کو تیار ہے تو ہم بھی معاف کرنے کو تیار ہیں, ہم تم سے چھوٹے تھوڑے ہیں, ہم بھی معاف کر دیں گے, نہیں کریں گے لڑائی, ہمیں تم سے کوئی لینے کی ضرورت تھوڑی, ہم تھوڑے چھوٹے ہیں تم سے, ہمارے پاس تو بہت اللہ کا دیا ہوا. کہا اچھا بہت اچھی بات ہے, تو بس جنگ کس بات کی, اب ہم بھی تمہیں معاف کرتے ہیں, تم بھی ہمیں معاف کرو, اور جو چاہو ہم دے دیں, اور تم نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں, تم ہم بھائی بھائی, بات ختم. وہاں پر پیغمبر اکرم کا ایک جملہ کتنی جانوں کو بچا گیا. اس واقعوں کو لکھ کے صاحب کتاب لکھتے ہیں نبی وہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک جملہ بھی اتنا قیمتی ہو کہ جس کے بارے میں جب علماء نے لکھا تو یوں لکھا کلام الامام امام الکلام. جب بھی تم کسی بھی جملے کو دنیا کی تحریر کے سامنے رکھو گے تو اس تحریر میں جو سب سے بڑا جملہ نظر آئے گا وہ ہمیشہ امام کا جملہ ہوگا. صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد پر. تو جب آپ اتباع کریں گے تو پھر سب کچھ ملے گا. اب لوگ آئے یا رسول اللہ آپ نے یوں کیا, ہم نے ایسے کر لیا, آپ نے یوں بتایا, ہم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے آپ کی محنت کا کچھ بدلہ دیا جائے. ٹھیک ہے, لوگ آئے پیغمبر کے پاس, ہم آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں, آپ نے بہت محنت کی ہمارے لیے, ہم اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے, آپ نے اپنی بیٹی کی اتنی عزت کی کہ ہمیں لگنے لگا کہ بیٹی تو گھر میں ہونی ہی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ہم اتنے سدھر گئے, یہ سدھرے آپ کی وجہ سے, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں, کچھ دیں آپ کو, آپ کی محنتانہ دیں آپ کو. تو اب تک جتنے نبی تھے ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے, سارے نبیوں کے پاس نہیں, بہت سے نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ ان کے پاس جب لوگ آتے تھے تو پیغمبر یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری محنت کا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے, ہم اللہ سے لیں گے. لیکن جب پیغمبر کے پاس, ہمارے آخری نبی کے پاس لوگ آئے تو اس سے پہلے کہ پیغمبر کچھ جواب دیں اللہ نے کہا اے حبیب ان سے کہو, قل کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا, اے حبیب کہہ دو ان سے ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے, لا اسألکم علیہ اجرا, ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے, الا سوائے اس کے, الا المودۃ فی القربى, سوائے اس کے کہ تم ہمارے قربہ سے مودت کرو, ہمارے قربہ سے مودت کرو. اب چونکہ وہی بات پھر کہوں, آپ کی 130 سال پرانی جماعت ہے, اور پرانی جماعت کہہ کہ میں آپ کو کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں, بلکہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں بچپن سے آپ کو ہر چیز تقریباً مجلسوں میں آنا جانا, محفل, مدرسہ, استاد, سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. تو بہت سی چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ نے سنی ہوئی ہے اور آپ کو معلوم ہے, مگر پھر بھی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہوتا تو بات ریپیٹ کر دی جاتی ہے. کیا ہوا, پیغمبر نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کچھ نہیں چاہتے ہم, کیا چاہتے ہیں, صرف یہ کہ ہمارے قربہ سے مودت کرو, قربہ سے کیا کرو, مودت کرو. اردو زبان اور گجراتی تو خیر کس حساب سے, جو الفاظ ہوتے ہیں نا, ڈکشنری جو ہوتی ہے کسی زبان کی بہت موٹی ہوتی ہے, کسی کی ڈکشنری تو چھوڑو, الفاظ کی کتاب ہوتی ہے نا وہ بھی بہت چھوٹی ہوتی ہے. کیوں, اس لیے کہ زبان کے دامن میں اتنی کشادگی نہیں ہوتی, اس کے پاس اتنے الفاظ نہیں ہوتے. جیسے کہ عربی میں اگر شعر کہنا ہو, شعر یعنی وہ 2 لائن والا شعر نہیں, وہ 4 پیر والا شعر, اس کی الگ الگ پوزیشن کے لیے ایک الگ الگ لفظ ہے. 1000 نام ہیں شعر کے, مجھے یاد نہیں ہے مگر کہا گیا ہے کہ 1000 نام ہیں شعر کے, اس کی الگ الگ سچویشن پہ. جب شعر دوڑ رہا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا, جب شعر دوڑ کے حملہ آور ہو جائے تب کیا کہا جائے گا, جب شیر کے پنجوں میں خون لگا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا, جب شیر اپنے شکار کے چچڑے اڑا دے
اور شکار کر کے جب بیٹھ کے سانس لے رہا ہو تو کیا کہا جائے گا؟ یعنی ہر ایکشن کے حساب سے الگ نام ہے، اور اس نام سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہنے والا جس شعر کی بات کر رہا ہے وہ شعر کس پوزیشن میں ہے۔ یہ زبان کے دامن میں اتنی کشادگی ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ اتنے الفاظ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہے، شعر آیا بس شعر آیا، وہ لنگڑا آیا، لولا آیا، آنکھ والا آیا، آنکھ بغیر کا آیا، حملہ کرنے والا آیا، خود مجروح آیا، ہمیں کچھ نہیں معلوم، بس شعر آیا، ہمارے پاس ایک ہی شعر ہے، لیکن عربی کے دامن میں بہت ہے، ٹھیک؟ ایسے ہی آپ کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں آپ کسی آیت کو ایک معنی پہ بند نہیں کر سکتے کہ اس کا یہی معنی ہے، کیونکہ کم سے کم عربی میں کسی بھی بات کے 70 الفاظ ہوتے ہیں، ہر لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بس پانی لاؤ تو پانی لاؤ، بھی چکے عبادت نہ گئے، بہت کچھ ہوگا تو شاید گھما پھرا کے ادھر ادھر کر کے 2-5 لفظ لے آؤ گے، اس سے زیادہ نہیں لا سکتے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہا ہے مودت، ترجمہ ہوا محبت، کہا ہے مودت، ترجمہ ہوا محبت۔ اب جب ماہرین زبان جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ اردو کی اور گجراتی کی، میں گجراتی کہہ رہا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں اردو کی دامن زبان میں جو ہے اتنی کشادگی اور اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ مودت کے صحیح معنی بتا دیں، مودت کے صحیح معنی ان کے پاس گشادگی نہیں ہے اتنی زبان میں۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا دامن زبان میں چونکہ اتنی وسعت نہیں ہے، اس لیے جب عربی میں محبت کہا گیا تو ترجمہ اس کا بھی اردو میں محبت ہوا، جب عربی میں مودت کہا گیا تو اردو میں پھر اس کا ترجمہ محبت ہوا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے کیوں ایسا، تو پھر اس کی تفسیر کی گئی کہ محبت کے معنی محبت ہو تو کیا ہوتا ہے، اور مودت کے معنی محبت ہو تو کیا ہوتا ہے، اسے پھیلاؤ تو پتا چلے گا۔ اب کیسے پتا چلے؟ جو بزرگ حضرات ہیں وہ تو یہ سب جانتے ہیں، یہ بچوں کے لیے بات ہے۔ محبت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کسی انسان کو آپ دیکھو، اس کا کوئی اچھا کام دیکھو تو آپ کو وہ اچھا لگے اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اسے کہتے ہیں محبت، ٹھیک ہے؟ فلاں صاحب آئے، انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد بنوا دی، آپ نے دیکھا ارے کیا ماشاءاللہ، ہمارے گاؤں میں مسجد نہیں تھی، انہوں نے مسجد بنوائی، بہت اچھے آدمی ہیں۔ لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا، لوگ پریشان تھے، انہوں نے لاکھوں روپیہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، ارے بہت اچھے آدمی ہیں، نیکی دیکھی، دل میں محبت آ گئی۔ آگے بڑھ کے دیکھا، وہی مسجد بنانے والا نعوذ باللہ جب میں اگلے چوراہے پہ پہنچا تو وہاں بیٹھ کے شراب پی رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ نفرت پیدا ہو گئی، محبت ٹوٹ گئی، نفرت پیدا ہو گئی۔ یعنی اوصاف دیکھ کے محبت پیدا ہو جائے، خرابی دیکھ کے اسی انسان سے جو با اوصاف ہے، اس میں وہ صفت ہے، مسجد اس نے گرائی نہیں ہے، مسجد ہے، مگر چونکہ اس نے شراب پی، اب وہ محبت نفرت میں بدل گئی۔ تو جو چند لمحوں میں ہو جائے اور چند لمحوں میں ٹوٹ جائے، اسے عربی میں کہتے ہیں محبت۔ سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں محبت۔ اب مودت کسے کہتے ہیں؟ کہا مودت وہ ہے جس کا مصدر پہلے دیکھو، یہ آئی کہاں سے، یہ بات، یہ لفظ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو ماہرین زبان کہتے ہیں مودت کا جو اصل ہے، جو اس کی جڑ ہے، اسے کہتے ہیں ود۔ مودت اس کے بیچ میں آتا ہے ود، واو اور دال۔ مودت لکھو گے تو میم واو دال تے،
اور ود میں میم کو ہٹاؤ، تے کو ہٹاؤ، بیچ میں بچا واو اور دال. یہ جو بچا نا اسے بنتا ہے ود. اچھا ود کسے کہتے ہیں؟ بہت ذرا چوڑی بات ہو گئی. ود کسے کہ مگر بچوں کو سمجھانا ضروری ہے. اب یہ جو بچہ سر ہلا رہا ہے نا، اب اس کے دماغ میں بیٹھ گئی بات. یہ ود کسے کہتے ہیں؟ ود کہتے ہیں جب کسی جگہ پر کوئی مسافر جائے اور جانے کے بعد جنگل میں کہیں خیمہ لگائے، تو جب خیمہ لگاتا ہے تو اسے خیمہ لگانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایک کپڑا چاہیے، کچھ لکڑیاں چاہیے جو سہارا بن جائیں، پھر ایک رسی چاہیے جو لکڑی کو کھینچ کے رکھے، پھر ایک کیل چاہیے جو زمین میں لگائی جائے اور اس میں اس رسی کو باندھا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیے، وہ رسی جو کیل میں بندھے گی، وہ کیل کہاں لگائی جائے گی؟ زمین میں. کیا آپ اسے ریتی میں لگا سکتے ہیں؟ ریتی میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ وہ خود نہیں ٹکے گی، اس لیے اس کو مٹی میں لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب آپ مٹی میں اسے لگائیں گے تو اسے عربی میں اس کیل کو، کہ جو کیل لگی رہے، کیل پہ رسی بندھی رہے، یعنی رسی کو سہارا کیل سے ملے، لکڑی کو سہارا رسی سے ملے. جب کیل رہے گی تو لکڑی رسی بندھے گی، رسی بندھے گی تو لکڑی رہے گی، لکڑی ہوگی تو کپڑا رہے گا، کپڑا ہوگا تو انسان اس کے اندر پناہ گزیر ہوگا اس میں. تو یعنی انسان کی پناہ کے لیے جس خیمے میں وہ بیٹھنا چاہتا ہے کپڑا ہونا چاہیے، کپڑے کے لیے لکڑی ہونی چاہیے، لکڑی کے رہنے کے لیے رسی ہونی چاہیے، رسی کی استقامت کے لیے ایک کیل ہونی چاہیے. اس کیل کو کہتے ہیں عربی میں ود. بات لمبی ہے مگر ساتھ اتنی دور تک آئے ہو تو ایک جملہ اور سنو. کہتے ہیں وہ ود جو ہے، وہ اگر ود مضبوط نہ ہو تو باقی کوئی چیز نہیں رہ سکتی. اس ود کا رہنا بہت ضروری ہے. اب پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں، معلوم ہے جب آپ اس کی لکڑی نکالو گے، خیمے کا پردہ نکالو گے، خیمے کی لکڑی نکالو گے، خیمے کی رسی نکالو گے تو وہ صحیح سلامت نکل جائے گی. مگر جب آپ ود کو زمین سے نکالو گے تو وہ اکیلی نہیں نکلے گی. جب وہ نکلے گی تو اندر سے مٹی کا ڈھیرا ساتھ میں لے کے نکلے گی، ساتھ میں لے کے نکلے گی. اب بات تمام ہوئی. یہاں پر کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر تم کچھ دینا چاہو تو میرے قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے مودت کرو. مودت میں ہے ود. ود جب لگتی ہے، ود جب لگتی ہے تو وہ نکلتی نہیں، وہ مضبوط ہوتی ہے. یہاں تک کہ اتنی مضبوطی کہ رسی کا سہارا بن جائے، رسی لکڑی کا سہارا بن جائے، لکڑی کپڑے کا سہارا بن جائے، انسان پناہ گزیر ہو جائے. اور جب نکلے تو وہ ساتھ میں اکیلی نہ نکلے بلکہ مٹی کو ساتھ لے کے نکلے. پیغمبر نے کہا میں اتنے سے جملے میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں میرے اہل بیت سے ایسی محبت نہ کرنا کہ صبح محبت ہو شام کو چھوڑ کے چلے جاؤ. صبح محبت کرو شام کو چھوڑ کے چلے جاؤ. کبھی ایماندار بن جاؤ، کبھی بے دین بن جاؤ، کبھی نمازی بن جاؤ، کبھی بے نمازی بن جاؤ، کبھی یا حسین یا حسین، کبھی سب چھوڑ کے اپنے کام دھندے پہ. نہیں، ایسے نہ بننا. اگر چاہتے ہو کہ اجر رسالت ادا کرو تو محبت نہیں مانگتا، مودت مانگتا ہوں. یعنی وہ کیل، میری مودت کی کیل اپنے سینے میں، اپنے جگر میں ایسی لگا لو کہ جب وہ لگ جائے تو نماز کا سہارا بن جائے، روزے کا سہارا بن جائے، حج و زکات کا سہارا بن جائے. اور کبھی نکلے نہیں، نکلے تو تمہاری روح ساتھ لے کے نکلے. صلوات بر محمد و آل محمد پر.
وہ مودت کی کیل ایسی لگاؤ کہ جب وہ لگ جائے تو کبھی نکلے نہیں، اور خالی لگے نہیں، نماز کا سہارا بنے، روزے کو مضبوط بنائے، حج کرنے کی توفیق دے، خمس نکالنے کی ہمت دے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو جائے۔ مگر وہ ہوگا کب؟ جب وہ ود مضبوط ہوگی تب یہ سب سہارا بنے گا۔ اگر اس ود کو آپ نے کمزور رکھا پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا جب وہ مضبوط ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر انسان مجنون بن جائے گا۔ نہیں سمجھے آپ، میری بات تک نہیں پہنچے۔ جب انسان اس کے جگر میں مودت نام کی ود جب لگا لے گا تو وہ انسان کیا ہوگا؟ پھر وہ انسان مجنون بن جائے گا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ پھر جو بھی حکم صادر ہوگا، جو بھی حکم صادر ہوگا اس میں سوچے گا نہیں بلکہ اس پہ عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کیل اپنے دل میں لگائی ہے وہ ایسی ہے، وہ یقین کامل والی کیل ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے کہ جو ڈاکٹر انجیکشن لگا کے نکال لے، وہ ایسی کیل ہے کہ جس میں یقین کامل موجود ہے۔ اور جب یقین کامل ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اگر زمانے میں کبھی زمانے کا حکمران یہ کہے کہ میں تمہیں جج بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی حکومت میں تمہیں جج بنانا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کا جج بنانا چاہتا ہوں، تو وہ یہ سوچے کہ اگر میں یہاں بیٹھوں گا تو کیا ہوگا۔ پھر وہ یہ سوچ کے اپنے زمانے کے امام کو خط لکھے، مولا زمانے کا حکمران تو ظالم ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے سپریم کورٹ کا جج بنا دے، مگر مجھے معلوم ہے اگر میں اس پہ بیٹھوں گا تو وہ جو چاہے گا مجھ سے کروائے گا، مگر میں پھنسا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ اگر میں بنتا ہوں تو مجھے ہو سکتا ہے غلط کام کرنا پڑے، اگر نہ کروں تو میری جان پہ خطرہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ میری مدد کریں کہ میں کیا کروں۔ امام کو خط لکھا، امام نے قید خانے میں سے ایک ٹھکری پہ جیم لکھ کے پھینک دیا۔ امام نے قید خانے میں سے ایک ٹھکری پہ جیم لکھ کے باہر پھینک دیا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا، امام کہہ رہے ہیں جیم کا مطلب جنون، پاگل بن جاؤ، پاگل بن جاؤ بس۔ جیسے ہی پاگل بنے مشکل ٹل گئی۔ کیا ہوا؟ دوسرے دن ایک لکڑی کا عصا بنا، ایک عصا جو تھا اس کا گھوڑا بنایا، اور گھوڑا بنا کے پورے بغداد میں گھومنا شروع کر دیا۔ امام نے وہ راستہ بتایا کہ جس کے بعد نہ جان کو خطرہ نہ ایمان کو خطرہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اچھا اب ایک بات بتاؤں میں آپ کو، اس وقت 3 آدمی ایسے تھے جنہوں نے امام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، مولا ہم کیا کریں؟ امام نے ایک جیم لکھ کے بھیجا، امام نے ایک جیم لکھ کے بھیجا، صرف جیم اور کچھ نہیں۔ ایک نے سمجھا جلا وطن چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب میں کیا کروں؟ لکھا جیم، مگر امام نے اشارہ کیا بھیجا وہ تو امام جانے، مجھے کیا معلوم۔ امام نے ایک جیم سے 3 اشارے بھیجے، ایک کو سمجھ میں آیا جلا وطن، دوسرے کو سمجھ میں آیا جبل، تیسرے کو سمجھ میں آیا جنون۔ ایک ہی جیم سے 3 لفظ بنے۔ ایک ملک چھوڑ کے چلا گیا، ایک پہاڑوں پہ چلا گیا، ایک جنون یعنی مجنون بن گیا۔ اب 2 کا تو مجھے نہیں معلوم۔ جس نے امام کے جیم کو جنون سمجھ کے مجنون بنا، اس کا کیا ہوا؟ اس کا وہ کارنامہ ہوا کہ کتابیں چھپ گئی۔ مجنون کا جو مجنون بنا اس کی کتابیں چھپ گئیں، اور جو سلمان و ملہ اہل البیت بنا اس کا کیا ہوا؟ جب اس کی کرامتیں آپ سنو گے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے۔ ابو ذر پہنچے، ابو ذر نے جا کے دیکھا سلمان کھانا پکا رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سلمان کھانا پکا رہے ہیں۔ کیسے کھانا پکا رہے ہیں؟ کہا 2 اینٹیں رکھی ہیں، اس پر ایک چھوٹی سی پتیلی رکھی ہے، اور 2 اینٹوں کے بیچ میں اپنے پیر رکھا ہے، پیر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہو گئے پاگل؟ آنکھیں پٹپٹانے لگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ ابو ذر آئے، ابو ذر نے آ کے دیکھا 2 اینٹوں پہ ایک پتیلی، بیچ میں پیر میں آگ لگی ہے۔ جیسے ہی اندر سے پکتی ہوئی چیز ابلنے لگی،
سلمان نے اندر میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے ہلایا، نہیں ہے وقت میرے پاس کہ میں سلمان کے کرامات پیش کروں. سلمان بیٹھے ہیں میدان میں، کہتے ہیں دن ہو جا، دن ہو گیا، رات ہو جا، رات ہو گئی. اچھا اللہ نے توفیق دی تو کل دوپہر میں انشاءاللہ اس پہ بیان کرتا ہوں. تو سلمان کو سمجھنا بہت دور کی بات ہے. آؤ مجنون کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ جس نے اپنے آپ کو جن سے جنون سمجھا اور مجنون بن گیا، نام بہلول دانا. لوگوں نے کبھی بہلول دانا کہا، کبھی بہلول دیوانہ کہا. جب دانا کہا تو عقل مند والی بات بتائی، جب دیوانہ کہا تو ویسی بات بتائی. جب دانا کہا اے بہلول تم تو بڑے عقل مند ہو، تم مجھے کچھ راستہ بتاؤ کہ میں کون سی تجارت کروں. بہلول نے وہ راستہ بتا دیا، بہت فائدہ ہوا. جب بہت فائدہ ہوا تو اکڑ آ گئی. جب اکڑ آئی تو پھر آگے کہا اے دیوانے مجھے پھر ایک کوئی راستہ بتا. اس نے وہ راستہ بتا دیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا. اب پھر روتا ہوا آیا، بہلول یہ تم نے کیا کر دیا؟ پہلی مرتبہ بتایا تو بہت فائدہ ہوا، دوسری مرتبہ بتایا تو بہت نقصان ہو گیا. اے بہلول ایسا کیوں کہا؟ کہا پہلی مرتبہ تم آئے تھے مجھے عقل مند سمجھ کے تو میں نے عقل مند والا مطلب راستہ بتایا، اور دوسری مرتبہ تم مجھے دیوانہ کہتے ہوئے آئے تھے تو میں نے تمہیں وہ راستہ بتا دیا. اب تم جیسا سمجھو گے ویسا پاؤ گے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اچھا اب اس مجنون نے ایک کام شروع کیا، بہلول دانا نے ایک کام شروع کیا. اب ہے تو بہلول دیوانے لوگوں کی نظر میں، مجنون ہے. مجنون یعنی جس کا تھوڑا سا اسکرو ڈھیلا ہو گیا ہو. ان کا ڈھیلا تو نہیں تھا، ان کی تو وہ طاقت تھی کہ یہ لوگوں کا ڈھیلا کر دیں. اچھے اچھوں کا صحیح کیا ہے انہوں نے. کتاب آپ ان کے پڑھیے پتہ چلے آپ کو کیسے کیسے لوگ تھے جو اپنے آپ میں بہت ہوشیار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. کیسے بہلول نے ان کا اسکرو ٹائٹ کیا ہے، کیسے ان کو صحیح کیا. کتابیں پڑھیے، ساری چیزیں بتائی نہیں جا سکتی، موقع نہیں ہوتا. خیر بہلول نے اس زمانے میں ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے ان کو ایک سیلری دینا شروع کی. ان کی سیلری وہی ہوتی ہے ٹافی بسکٹ یہ سب ہوتا ہے. ان کو دینا شروع کیا. کہا دیکھو اسے رات کو کھانا، لیکن کھانا حلال تب ہوگا جب سونے سے پہلے تم کہو علی حق. سونے سے پہلے تمہیں اپنے گھر میں نعرہ لگانا ہے علی حق علی حق، یہ نعرہ لگانا ہے. اگر تم یہ نعرہ لگاؤ گے کل پھر سیلری ملے گی، اگر یہ نعرہ نہیں لگایا تو سیلری نہیں ملے گی. اب بچوں کیا چاہیے، ان کو کیا معلوم ابا کیا چاہتے ہیں اماں کیا چاہتی ہیں، ہم کو تو سیلری چاہیے. اور ان کی سیلری وہی ہوتی ہے چاکلیٹ دو، بسکٹ دو، فروٹ دے دو، یہ دے دو، وہ دے دو، وہ اس پہ راضی ہیں. اب کیا ہوا، بغداد کے گھروں میں سے جہاں زمانے کے امام کو قید کیا گیا، مگر اس مجنون نے ایسا کام کیا، ہر گلی سے، ہر گھر سے، ہر گلی سے، ہر بازار سے، رات کے اندھیرے میں بس ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے علی حق. ارے آپ بھی لگا دیں ایک نعرہ. ہر جگہ سے شروع ہوا، ہر جگہ سے شروع ہوا علی حق علی حق علی حق. ایک مرتبہ اسی دیوانے نے زمانے کی نظر میں جو دیوانے بنے ہوئے تھے بہلول دانا، ان کے قدموں کے خاک میں ہماری جان نثار. کیا ہوا؟ ارے بھائی آسان ہے، آج تمہیں فتویٰ آ جائے دیوانے بن جاؤ، بنو گے؟ وہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے جہاں کہا نہیں گیا دیوانے بنو، خالی جیم آیا مگر سمجھ میں آیا، بن گئے دیوانہ. ٹھیک ہے، بہت مضبوطی چاہیے اس کے لیے. مگر یہ تب کب ہوتا ہے جب دل میں وہ ود والی کیل جو لگی ہو نا، وہ اتنی مضبوط ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، طوفان آ جائے یا سیکلون آ جائے، وہ کیل نکلے گی نہیں، نکلے گی تو روح کے ساتھ نکلے گی. تب ہوتا ہے یہ. اچھا کیا ہوا؟ اب جب ایسا ہوتا ہے، سامنے والا جب ایسا ہوتا ہے، آپ اگر پچھلی مجلس یاد کریں تو آپ کو میں بتا چکا کہ جب کوئی امام کا اتباع کرتا ہے تو پھر امام پہ فرض ہے کہ اس کا خیال رکھے.
علی ابن یقطین والا میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا. اب یہاں دیکھیے، اب انہوں نے یہ کروانا تو شروع کیا، علی حق علی حق، مگر پھر ایک مرتبہ انہوں نے ایک خط لکھا، مولا خزانہ خالی ہو چکا ہے. سنیے گا، مولانا نہیں، مولا خزانہ خالی ہو چکا ہے، فوج بغاوت پہ اترنے والی ہے، سیلری دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب کیا کروں؟ خط بھیجا. جب خط بھیجا تو وہاں سے جواب آیا، پریشان کیوں ہو، اللہ نے بہت بڑی جنت بنائی ہے، اس کے محل بیچو، اس کے محل بیچو، محل بیچ کے جو پیسہ آئے اس سے اپنی ملٹری کو سیلری دے دیا کرو. اچھا اب کیا ہوا؟ آپ نے محل تو سنا ہوگا نا، بہت مشہور واقعہ ہے. محل بنایا اس نے، کیا ہوا؟ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ریتی کے مکان بنانے لگے. وہاں سے 2 نفر نکلے، ایک راجا، ایک اس کی بیوی، ایک وہ بادشاہ وہ زمانے کا خلیفہ، ایک اس کی بیوی. دونوں نکلے، دیکھا دیوانہ گھر بنا رہا. اچھا کیا ہوا؟ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت میں مکان بنا رہا ہوں. کہا جنت میں مکان؟ کہاں بیچو گے؟ کہاں بیچیں گے، بیچنے کے لیے تو بنایا. کہا قیمت؟ تو روایت میں یوں لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ میں جو گھر خریدا گیا، زبیدہ نے جو گھر خریدا ہے، وہ ان کے گلے میں ایک نیکلیس تھا، ایک ہار تھا. وہ ہار دے کے وہ مکان زبیدہ نے خرید لیا. اچھا جو مکان خرید لیا، اب جو روایت میں یوں بھی لکھا گیا ہے کہ دونوں ساتھ نہیں تھے، خالی زبیدہ تھی. جب زبیدہ گھر گئی تو ان کے شوہر نے دیکھا کہ گلے میں ہار نہیں. کہا ہار کہاں گیا؟ کہا اس سے جنت کا گھر خرید لیا. کہا جنت کا گھر کہاں؟ وہ کیسے؟ کہا بہلول بنا کے بیچ رہا تھا. اچھا وہ بھی دیوانہ، تو بھی دیوانی. وہ جنت کا گھر بنا رہا تھا، کتنے میں خریدا؟ سونے کا ہار دے کے. تو کہنے والا تو یہی کہے گا نا، وہ بھی بے وقوف، تو بھی بے وقوف. اس نے جنت کا مکان بنایا ریتی کا، تو نے خرید لیا سونا دے کے. کہا ایسے نہیں خریدا. پھر کہا دستاویز کروائے ہیں، دستاویز کروائے ہیں. کہا اچھا وہ کیسے؟ کہا بہلول سے میں نے کہا اگر تو جنت کا مکان بنا کے بیچ رہا ہے تو ایک کام کر، مجھے دستاویز بھی بنا دے کہ یہ جنت میں گھر مجھے ملے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دستاویز کے بغیر، لکھا پڑھی کے بغیر مجھے ملے نہیں. تو کہا پھر؟ کہا بہلول نے لکھ کے دیا. کیا لکھ کے دیا؟ کہا میں بہلول، یہاں کی زبان میں کہوں جو ہماری گجراتی زبان میں، کمیشن ایجنٹ ہے، مکان دکان بیچنے والا. جنت کا ایک مکان جنت کے مالکوں کی طرف سے زبیدہ کو فلاں فلاں قیمت پہ بیچ رہا ہوں. زبیدہ نے کہا اچھا اس کی سرحد بھی تو لکھ دو کہ بھائی کتنے میٹر کا ہے. تو کہا بس میٹر نہیں لکھتا، بس یہ لکھ لو اس کا ایک کونا شہزادی فاطمہ کے گھر سے ملے گا. اللہ اکبر، صلوات پڑھ لے پر محمد وآل محمد. بتا دیا کس کا پڑوسی ہوگا. ایک طرف یہ ہوں گے، ایک طرف وہ ہوں گے، ایک طرف وہ ہوں گے. آپ کے اطراف میں ان کا گھر ہوگا، بیچ میں آپ کا محل ہوگا. اچھا بہت اچھی بات. پھر کل لکھوا کے لے کے آئی ہوں. اچھا بہت اچھی بات. اب کیا ہوا؟ اب دونوں چلے دوسرے دن خریدنے کے لیے. جب خریدنے کے لیے چلے تو عالم یہ ہے کہ پھر بہلول بنا رہے گھر. اس نے پوچھ لیا ہارون نے، بہلول مکان بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. کہا قیمت؟ کہا قیمت تیرا آدھی حکومت. عالم اسلام میں جتنے خلیفہ گزرے ہیں، جو یہ غزبی خلیفہ، یہ خلیفاؤں میں سے سب سے بڑی حکومت جس کے زمانے میں جس کو میسر ہوئی ہے یہ ہارون ہے. کہا تیری آدھی حکومت دے تو جنت کا گھر ملے گا. کہا اچھا، کل تو ایک سونے کے ہار کے بدلے میں دے دیا اور ابھی آدھی حکومت مانگتا ہے.
کہا ہارون، اب چونکہ یہ جملہ پورا تمہارا سنا ہوا ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں. کہا سن، کل جو لینے آئی تھی وہ بغیر دیکھے آئی تھی، اور اب جو تو آیا ہے تو دیکھ کے آیا ہے. عزیزان گرامی، مجھے واقعہ بیان کرنے سے کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس سے میں آپ کی تعریف حاصل کروں. میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو، جب کوئی اپنے سینے میں ایمان کی اتنی مضبوطی حاصل کر لے، ایمان اور عقیدے کی اتنی مضبوطی حاصل کر لے کہ وہ امام کے جیم پہ مجنون بننے کو تیار ہو جائے، تو وہ جنت کے گھر کا مالک نہیں بنتا، اس کو وہ طاقت دے دی جاتی ہے کہ جنت کے گھر بیچنے لگ جاتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد پر. بس جانے کے نام زحمت تمام. انشاءاللہ کل دوپہر کو بھی کچھ مختصر انشاءاللہ، جو کہ افسوس یہ ہے کہتا ہوں مختصر مگر ہوتا نہیں ہے مختصر. تو یہ جو ہم سے جو کہا گیا ہے اتباع کرو اور مودت کرو، دونوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے. اگر جب اتباع کرنا چاہو گے تو کوئی کام مشکل لگے گا تو مودت کو یاد کر لینا. مودت مضبوط ہو جائے گی تو کوئی کام مشکل نہیں لگے گا، ہر کام آسان ہو جائے گا، اور اتنا آسان ہو جائے گا کہ تم خیمے کے باہر کھڑے نظر آؤ گے اور یہ کہو گے فرزند رسول، اگر شہزادی کو ہماری وفاداری پہ یقین نہ ہو تو عاشور آنے کا انتظار نہیں، آپ خالی حکم کریں، ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی تلواروں سے اپنے گلے کاٹ کے اپنے سر آپ کے قدموں پہ رکھ دیں. کل کا انتظار نہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہی عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جائے، اور اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر کچھ نظر ہی نہ آئے، پھر کوئی خیال نہ آئے، پھر ایک ہی خیال آئے کہ اہل بیت چاہتے کیا ہیں، محمد و آل محمد چاہتے کیا ہیں، بس یہی خیال رہے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم چاہتے ہیں وہی اہل بیت چاہتے ہیں. اہل بیت نے کبھی نہیں کہا اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، اپنے بچوں سے محبت نہ کرو، کمانے نہ جاؤ، رزق حلال حاصل نہ کرو، کبھی اہل بیت نے نہیں کہا. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے آزادی سے یہ سب کرنا چاہا، اہل بیت نے قانون بتا کے کروایا، بس اتنا فرق، اس سے زیادہ کچھ نہیں. کروایا وہی ہے. اہل بیت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ الٹے لٹک جاؤ، اہل بیت کے یہاں سب نہیں آتا، اہل بیت کے یہی آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اپنے بچے کو پیار کرو، ایک بوسہ دو ایک نیکی لکھی جائے گی. گھر کا کام کرو، جہاد کا ثواب ملے گا. اہل بیت فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کی گھر کام میں مدد کرو، جہاد کا ثواب ملے گا، کتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کرتے ہم وہی ہیں اپنی من مرضی سے تو کچھ ثواب نہیں ملتا. جب اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے سے چلتے ہیں تو ثواب ملنے لگتا ہے، اہل بیت راضی ہو جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے، جو اہل بیت کو سمجھا وہ سمجھا، اور جو نہ سمجھا اس نے 50 سال خالی ہوئے تھے پیغمبر کے جانے کے بعد. حافظان قرآن موجود تھے، اصحاب کے بیٹے موجود تھے، نسل صحابہ موجود تھی، مگر جب دیکھا حسین تو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ حسین کون ہے. یہی وہ حسین ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. یہی وہ حسین ہے کہ جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہی وہ حسین ہے جس کے لیے حسین پیغمبر نے خطبہ توڑا. یہی وہ حسین ہے جسے اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے پیغمبر نے مدینے کی گلیوں میں لوگوں کو پہچانوایا. یہی وہ حسین ہے اگر پشت پہ آ گیا تو سجدہ رکا رہا. مگر نہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے قرآن تو یاد کر لیا مگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. پھر یہی ہوا کہ پانی ہے ہم پئیں گے، ان کو نہیں ملے گا. ہمارے گھوڑے پئیں گے، ان کے بچے پیاسے رہیں گے. ہم دریا پہ قبضہ کر لیں گے، وہاں سے رونے کی آواز آئے گی تو ہم رحم نہیں کھائیں گے. عزیزان گرامی، وہ پیغمبر کہ جو جانوروں پہ رحم کیا کرتا تھا، اس کی اولاد کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا. بس عزادارو، آج زیادہ مصائب پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں، 2-4 جملے سنو زحمت تمام. روایت نے جملہ لکھا
یہاں حسین کی شہادت ہوئی. جیسے ہی حسین کی شہادت ہوئی اور سر نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، ایک اور حکم نمودار ہوا. جاؤ خیموں کو لوٹ لو، جاؤ بیبیوں کی ردائیں چھین لو، وہ جن کے گھر پہ آیت تطہیر نازل ہوئی ان کو بے ردا کر دو. اور پھر وہ ظالموں نے ظلم کیا. روایت نے لکھا ہے کہ چادر خالی مانگی نہیں گئی. زینب کہتی ہیں سر میں اتنے زخم لگ گئے. کسی نے پوچھا سر میں زخم کیسے لگے؟ کہا ظالموں نے چادر چھینی. کیسے معلوم ہے؟ ہاتھوں سے نہیں، نیزے مارے. سن لیا تم نے؟ نیزے مارے، نیزے. نیزوں کی آنیوں سے بیبیوں کی چادر اتاری گئی. اب جو چادر اتری تو خالی چادر نہیں تھی بلکہ خون سے لدی ہوئی تھی. عزادارو، روایت نے جملہ لکھا، خیمے جلے، چادریں چھنی، اور پھر وہ رات جو گزری جسے شام غریباں کہتے ہیں، کس طرح بچوں کو جمع کیا، کیسے مولا علی آئے، کیا واقعہ بنا. رات کسی طرح گزر گئی، مگر جب صبح نمودار ہوئی تو ایک اور حکم نمودار ہوا. ایک اور حکم. کیا؟ ایک اور حکم نمودار ہوا. وہ حکم یہ تھا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے. بس دو جملے، لاشوں کو پامال کیا جائے. عزیزان گرامی، عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ جب حکم ہوا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے تو کیا ہوا معلوم ہے؟ تیاری کی گئی. کیسی تیاری؟ گھوڑوں کے پیروں میں نئی نالیں لگائی گئیں تاکہ اچھی طرح سے زخم لگائے جا سکیں. اب جب گھوڑوں کے پیروں میں نالیں لگائی جا رہی تھی، اس وقت ایک مرتبہ بیبیوں نے آپس میں بات ہوئی، اب کیا تیاری ہو رہی ہے؟ کہا اب لاشیں پامال کیے جائیں گے. عزادارو، روایت لکھنے والوں نے اور بیان کرنے والوں نے بیان کیا کہ جب لاشیں پامال کرنے کا وقت آیا تو ظالموں نے اپنے لاشیں تو اٹھا لیے، شہداء کے لاشیں وہاں پڑے رہے. مگر جب شہداء کے لاشیں پڑے رہے تو شہداء کے لاشوں میں بھی یہ لکھا گیا کہ ایک مرتبہ ایک قبیلہ آگے بڑھا، کہا حر ہمارے قبیلے کا ہے، ہمیں گوارا نہیں حر کے لاشے کو پامال کیا جائے، ہم حر کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اچھا، حر کے لاشے کو ہٹا لیا گیا. پھر ایک قبیلہ آگے بڑھا، کہا یہ عباس جو ہے نا، ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ہم عباس کے لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے. ان کو ہٹا لیا گیا. کوئی قبیلہ آگے بڑھا، علی اکبر کو پامال نہیں ہونے دیں گے، ہٹا لیا لاشا. روایت پڑھنے والوں نے پڑھا، ذاکرین نے بیان کیا. اب جب گھوڑے دوڑنے شروع ہوئے تو معلوم ہے کتنے لاشیں تھے؟ صرف 2 لاشیں. ایک حسین کا لاشا، ایک 6 مہینے کے اصغر کا لاشا. ایک حسین کا لاشا، ایک 6 مہینے کے اصغر کا لاشا. ایک جملہ کہہ دوں زحمت تمام کروں. معلوم ہے اصغر کس شہید کو کہتے ہیں؟ اصغر وہ شہید ہے جسے ہر طرح کی شہادت نصیب ہوئی. اصغر وہ شہید ہے جسے ہر طرح کی شہادت نصیب ہوئی. پوچھو کیسے؟ کوئی تیر سے مارا گیا، کوئی تلوار سے، کوئی نیزے سے، کوئی نیزے سے، کوئی تیر سے، کوئی تلوار سے، اور حسین گھوڑے کے قدموں سے پامال کیے گئے. اصغر وہ شہید ہے جسے پہلے تیر سے شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد کہا نیزوں سے. وہ کیسے؟ کہا صبح 11 محرم جب نمودار ہوئی تو لوگوں نے کہا سر جمع کرو. جب سر جمع کیے گئے تو یہ لکھا گیا کہ 71 سر ملے.
72واں سر نہ ملا. لوگوں نے کہا پہچان کرو کون سا سر نہیں ملتا. کہا 6 مہینے کا اصغر نہیں ملتا. کہا کیسے؟ کہا کیا ہوا ہوگا؟ کسی نے کہا حسین اصغر کی لاش کو لے کے خیمے کے پیچھے گئے تھے، شاید وہاں قبر بنائی گئی ہوگی. ایک مرتبہ لوگوں نے لمبے لمبے نیزے ہاتھ میں لیے، ہاتھ میں لے کے کیا کیا؟ کہا زمین کربلا میں ڈالو، جہاں ہوگا وہاں سے اصغر کا لاشا نکلے گا. ایک مرتبہ روایت میں لکھا، ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا، فضا سے پوچھا اما فضا یہ نیزے لے کے اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فضا نے کہا بیٹی سکینہ دعا کرو اصغر بچ جائے. کہا کیوں؟ کہا بھی اصغر کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھا، ارے وہ ظالم نیزے گاڑتے ہوئے خیمے کے پیچھے پہنچے. اب جو نیزہ مارا زمین پہ اور جو نیزہ نکالا ساتھ میں اصغر کا لاشا، ایک تیر سے ایک نیزے سے. اب کیا ہوا؟ جب نیزے سے اصغر باہر نکلا تو ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے خنجر نکالا. خنجر نکال کے اصغر کے سے چھوٹے سے لاشے کو زمین پہ رکھ کے سر کو تن سے جدا کیا. جدا کر کے سر کو نیزے پہ چڑھایا، تن کو حسین کے لاشے کے پاس رکھا. اور اس کے بعد اب جو گھوڑے دوڑے تو کبھی حسین کے لاشے پہ کبھی اصغر کے لاشے پہ. اللہ لعنت اللہ علیہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ذکر خیر کو قبول فرما. پروردگار اگر اس ذکر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اسے درگزر فرما. پروردگار عزادارِ نے مظلوم کربلا کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگار مظلوم کربلا کے صدقے میں ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. حاضرین کی تمام نیک مرادوں کو پوری فرما. ہر مقروض کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بیماروں کو شفاء کامل عنایت فرما. پروردگار جو بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس سے تمام انسانیت کو محفوظ فرما. اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگار ان کے آنے سے پہلے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو پروردگار اگر ہمارے مرنے کے بعد ان کا ظہور ہو تو پروردگار ان کے ظہور کے بعد ہمیں قبر سے نکل کر امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنے میں اور ان پر اپنی جانثاری کرنے کا موقع نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.